بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 3 میں، اپنے رب سے توبہ کرو، گناہ معاف کراؤ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اگر آپ کے اندر کوئی گناہ کی عادت ہے تو فوراً سے فوراً اسے چھوڑ دیں۔ یہ نہ کہے کہ کوشش کروں گی، دھیرے دھیرے چھوڑ دوں گی، بلکہ پوری طرح سے عہد کر لیں کہ آپ کو اسے بالکل چھوڑنا ہی ہے۔ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیے، اگر گناہ نہیں چھوڑے، ویسے ہی گناہ پہ گناہ کرتے رہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ہود میں چیپٹر نمبر 4 میں، تم کو اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ پاک کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور جب آپ گناہ چھوڑ دیں تو توبہ کر لیں، تو یہ نہیں کہ ایک دم سے لاپرواہ ہو جائے اور بس میں نے گناہ چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب کوئی بات نہیں، سے لاپرواہ ہو جائے، بلکہ اللہ پاک کے سامنے گناہ چھوڑنے کے بعد بھی اس گناہ پہ نادم رہنا چاہیے، اس گناہ پہ شرمسار رہنا چاہیے، شرمندہ رہنا چاہیے۔ اس گناہ پر شرمندہ رہنا ایک مومن کی نشانی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی خاص دعا کرتے رہیں۔ بھولے سے بھی آدمی وہ گناہ نہ کرے، ہاں اگر بھولے سے بھی بھول چوک سے گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ مان لیجیے جس کو عادت ہے غیبت کرنے کی، اگر وہ توبہ کر لے، چھوڑ دے، تو ظاہر سی بات ہے عادت تھی تو کبھی نہ کبھی نکل ہی جائے گی، تو فوراً سے توبہ کرے، فوراً سے اللہ پاک سے معافی مانگے اور پکا ارادہ کر لے اب دوبارہ گناہ نہیں کرنا، گناہ کی طرف نہیں جانا۔ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ پاک سے معافی مانگے، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک معافی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ پھر معافی مانگ لے، گناہ کریں پھر معافی مانگ لیں، مطلب یہ کہ آپ گناہ سے معافی مانگ لیں اور پھر سوچا کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگ لیں گے، پھر غلطی سے پھر گناہ کیے جان بوجھ کر، پھر معافی مانگیں، یہ گناہ غلط ہے، یہ تو اور بھی بڑی گناہ ہو گئی۔ اس طرح سوچنا کہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں معافی مانگ لیں گے، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑی گناہ ہو گئی۔ اس سے توبہ کرے، اور انجانے میں غلطی سے گناہ ہو جائے اس کی الگ بات ہے، جان کر گناہ کرنا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کریں۔ گناہ چھوڑنے کا ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو لکھ لیں، مطلب کہ ساری گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں، جو آپ غلطیاں کرتے ہیں، جو آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، ان سب کو آپ ایک لسٹ بنا لیں اور لکھ کر صبح شام اس کو دیکھتے رہیں، اس پر چیک کرتے رہیں کون کون سے گناہ آپ کو چھوڑنے ہیں، کون کون سی غلطی آپ کو نہیں کرنی، مثلاً غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، بے حیائی کے کام کرنا، یا کچھ بھی جو بھی آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، جانے انجانے میں چھوٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ گناہ سے چھوٹ جائیں گے، اور آپ خود سے وعدہ کیجئے کہ آئندہ آپ کو کوئی گناہ نہیں کرنا، کسی گناہ کی طرف نہیں جانا۔ ہاں پہلے سے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، مثلاً کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، یا کوئی بیہودہ کلام نکل گیا زبان سے، اس سب کے لیے معافی مانگ لے اور اس سب سے توبہ کریں۔ اور جس کا دل توڑا ہے، یا آپ کی وجہ سے کوئی دکھی ہوا ہو، یا کسی کو کوئی رنج پہنچا ہو، تو اس انسان سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ شخص نہیں ہو تو اللہ پاک سے معافی مانگیں اور صدقہ خیرات کریں، اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اور ایک بات، لوگوں کو دکھانے کے لیے گناہ نہ چھوڑیں، بلکہ کتنے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے ڈر سے کہتے ہیں یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کر لیں گے تو بےعزتی ہوگی، بےعزتی فیل ہوگی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے ڈر سے گناہ کو نہیں چھوڑے، بلکہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے دور ہو، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کوئی بھی عمل اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ ریاکاری میں آ جائے گا، اور ریاکاری تو اور بڑا گناہ ہے۔ مثلاً صرف ہمیں اللہ پاک کی خوشی کے لیے کوئی بھی گناہ چھوڑنا چاہیے، اللہ پاک کی خوشی کے لیے کوئی بھی نیکی کرنی چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔